چار مینار کا امیدوار بنایا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ چار مینار کے تمام رائے دہندگان اہلیان چار مینار اسمبلی حلقہ بلا لحاظ مذہب و ملت مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی تائید میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ اور میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے۔ ہرگز یہ مت سمجھیے کہ ہمارے مد مقابل کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، انسان جب اوور کانفیڈنٹ زیادہ خود اعتمادی کا اگر شکار ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے پہلوان اپنی کشتی ہار چکے، بڑے بڑے طاقتور ملک سامنے والے کو کمزور سمجھے تو ان کو شکست ہو گئی۔ ہم کو اور آپ کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے امیدوار کی کامیابی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، مگر اس بار ہم کو ایک بہت ہی بڑی اکثریت سے ذوالفقار علی صاحب کو کامیاب کرنا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا رول رہے گا ہمارے صدر معتمدین کے ساتھ ساتھ اراکین بلدیہ کا بھی، راج موہن کا، محمد غوث کا، مظفر کا، محمود قادری کا۔ ان کا ایک بہت بڑا رول رہے گا اس میں کہ ہمارے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھایا جائے، اور الیکشن ہم کو الیکشن کی طرح لڑنے کی ضرورت ہے۔ ہرگز ہم کو اس بات کا خیال دل میں نہیں آنا چاہیے ارے انہیں کیا ہے انہوں کیا ہے، نہیں ہے میرے بھائی، الیکشن ہے، پوری طاقت کے ساتھ ہم کو الیکشن لڑنا ہے اور میجارٹی کو بڑھانا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جلال کوچے میں الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر میرے خیال سے 65 لاکھ کے نئے سیمنٹ روڈ کے کاموں کا افتتاح میں خود یہاں پر آ کر کیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد وہ کام اگر شروع نہیں ہوئے تو شروع بھی کی جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کو جلد سے جلد مکمل بھی کروایا جائے گا۔ ویسے حلقہ اسمبلی چار مینار میں آپ دیکھتے ہیں کہ خورشید جا کی دیوڑی کو اثر نو اس کا رینوویشن کیا جا رہا ہے۔ اس کی جو پرانی خوبصورتی تھی انشاءاللہ تعالی ایک 1.5-2 سال میں اس پرانی خوبصورتی کو بحال کیا جائے گا۔ چوک کی مارکیٹ کو اثر نو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ابھی بھی روڈ وائڈننگ کا کام ذرا سستی سے چل رہا ہے، وہاں آپ کے کبوتر خانے سے لے کر جامعہ نظامیہ کے سامنے سے ہوتے ہوئے چندولار بارادری تک تو تھوڑے بہت پراپرٹیز باقی ہیں۔ میں راج موہن سے بھی کہا ہوں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں وزیر علی مسجد تک، تو اگر روڈ وائڈننگ کا کام مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد بھی اور 2-3 روڈز ہیں جن کو ہم لوگ بعد الیکشن کے لیں گے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سردار محل کو اثر نو اس کا رینوویشن ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 1 سال بھر کے بعد آپ دیکھیں گے سردار محل اتنا خوبصورت ہوگا، جتنے ٹورسٹ وہاں پر آتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین وہاں پر ایک جگہ بنائی جا رہی ہے۔ پھر میرعالم منڈی جو چار مینار اسمبلی حلقے میں ہے، اس میرعالم منڈی کا بھی کام زیر دوران ہے۔ تو یہ بڑے بڑے اہم کام تھے۔ خلوت کمیونٹی ہال کا کام بھی چل رہا ہے، اور ایک روڈ نکالنا ہے آپ کے گلزار ہاؤس سے لال بازار کی طرف، وہ کورٹ کا سٹے تھا، وہ سٹے بھی ویکیٹ ہو گیا ہے۔ تو میں آپ کو جو کام مجھے یاد ہے اس کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ویسے تو مجلس کے اراکین بلدیہ اور جناب ممتاز احمد خان صاحب رکن اسمبلی کی نمائندگی پر کئی کام منظور بھی ہوئے، کئی کام شروع بھی ہو چکے ہیں۔ تو میرے آپ سے ایک یہی گزارش ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ لوگ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے اور پتنگ کے نشان پر بٹن ڈالیے، اور مجلس کو ایک بڑی کامیابی سے ہمکنار کریے چار مینار میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے کانگریس، TRS اور BJP یہ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ مجلس کی کامیابی کو روکا جائے۔ ہم 9 اسمبلی حلقے جات پر اپنے امیدواروں کو اتارا ہے۔ 119 اسمبلی کے حلقے جات تلنگانہ میں ہیں، 9 پر ہم نے اپنے امیدواروں کو اتارا۔ تو ابھی سے درج شروع ہو چکا ہے کانگریس کو
بی جے پی کو اور جو کوئی بھی آتا ہے یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پر الزامات لگا کر چلے جاتا ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ بی جے پی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ بی جے پی کے پاس اب مقابلہ کرنے کے لیے اسد الدین اویسی کی فوٹو لگانا پڑ رہا ہے۔ اب مودی کی فوٹو نہیں لگا رہے بلکہ انہوں نے ایک کارٹون بنایا اور کارٹون بنا کر یہ لکھ دیا کہ اسد الدین اویسی کانگریس اور بی آر ایس کی شادی کرانے والے، میں نے میرے کو قاضی بنا دیے۔ ارے بی جے پی والو، تم یہ بتاؤ جو شادی شدہ ہے اس کی جورو اس کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ آپ بتاؤ کہاں رہتے ہیں ان؟ میں قاضی آپ بنائے تو فیصلہ دے دوں لا کے رہنا ان کو۔ اچھا کانگریس والے بتاؤ جو 50 سال کے ہو گئے ان کو کیوں اکیلے ہے بھائی؟ اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں۔ بی جے پی اور کانگریس کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ مجلس جو ایک سیاسی طاقت کے طور پر ہمارے بزرگوں کی، ہمارے مرحوم قائدین کی محنت اور قربانیوں کی وجہ سے آج مجلس کا بھارت کی سیاست میں ایک منفرد مقام پیدا ہو چکا ہے۔ یہی لوگ محنت کرتے تھے، جو لوگ تانے مارتے تھے مجلس پر۔ آج آپ دیکھیے کہ اورنگ آباد کا ایم پی مجلس اتحاد المسلمین کا ہے، 19 سال سے شیو سینا کا ایم پی تھا، مجلس نے 19 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو ہروایا۔ بہار میں سیمانچل کا علاقہ جو بنگلہ دیش کے بارڈر پر ہے، وہاں پر مجلس نے 5 ایم ایل اے اپنے کامیاب کروائے۔ اتر پردیش میں ایک نہیں 8 بلدیہ کے چیئرمین ہیں مجلس کے، 10-15 نہیں 50-60 سے زیادہ مجلس کے اراکین بلدیہ ہیں اتر پردیش میں، مدھیہ پردیش میں ہیں، کرناٹکا میں ہے، دلی میں مجلس مضبوط ہو رہی ہے۔ تو ان کو یہ پسند نہیں آتا کہ آخر کیوں یہ حیدرآباد سے نکل کر مجلس یہاں پر جا رہی ہے۔ ارے تم ہی تو تانا مارتے تھے یہ پل کے اس پار کی پارٹی ہے، ہم تو آج بھی کہہ رہے ہم کو فخر ہے کہ ہم اس حصے کی پارٹی ہیں، مگر ہم نے ہمارے بزرگوں کی قربانی کو رائے گاہ جانے نہیں دیا۔ ہندوستان کے کونے کونے میں ہم نے مجلس کے ہرے پرچم کو، چاند اور 7 تارے کو ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ آج مجلس سے اس لیے نفرت کی جاتی ہے، مجلس سے نفرت اس لیے کی جاتی ہے کہ مجلس نے اقلیتوں کو ان کا مقام دلایا، مجلس نے دلت اور اوبیسی سماج کو ساتھ لے کر ان کو بتایا کہ سیاسی قیادت کی ضرورت ہے۔ مجلس سے تکلیف اس لیے ہے کہ تلنگانہ میں اقلیتوں کا بجٹ 9.5 سال میں 10,000 کروڑ سے زیادہ صرفہ مجلس اتحاد المسلمین نے کروایا۔ ہر سال 650 کروڑ کے 630 کروڑ کے قریب مجلس نے تعلیم کے اوپر حکومت سے پیسے خرچہ کروائے۔ پورے ملک میں 201 مسلم اقلیت کے لیے ریزیڈنشل سکول نہیں ہے ٹیمرس کے نام سے، تلنگانہ میں ہے۔ 1,80,000 ہماری بیٹیاں الگ ہاسٹل اور سکول میں رہ کر پڑھتی ہیں، ہمارے بیٹے الگ ہاسٹل اور سکول میں رہ کر پڑھتے ہیں۔ 80,000 اب تک پڑھ کر نکل گئے، ان کو نفرت ہے۔ یہ کون ہے جو غریبوں کے بچے اور بیٹیاں نیٹ کامیاب ہو رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، JEE کر رہی ہیں؟ اسی لیے مجلس سے نفرت کی جاتی ہے۔ ارے مجلس کی نمائندگی پر، اکبر الدین اور تمام اراکین اسمبلی کی نمائندگی پر اوورسیز اسکالرشپ کی اسکیم مجلس نے شروع کروائی حکومت کو بول کر۔ آج 3,224 مسلم اقلیت کے بچے اور بچیاں امریکہ میں، لندن کی یونیورسٹیز میں، آسٹریلیا کی یونیورسٹیز میں 2 سال کا ماسٹرز کا کورس کر رہی ہیں۔ اس لیے مجلس سے ان کو نفرت ہے۔ ارے آسرا پینشن میں اراکین اسمبلی کھڑے ہو کر حصہ دلائے اقلیتوں کو،
ہم کو آسرا پینشن میں حصہ ملنا چاہیے. کسانوں کی ریتو بیمہ کی اسکیم ہے, اکبر الدین نے کھڑے ہو کر کہا کہ ریتو بیمہ میں بھی حصہ ملنا چاہیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی لیے مجلس سے نفرت ہے, اسی لیے مجلس پر الزامات لگائے جاتے ہیں. اگر آج بی جے پی کمزور ہے تلنگانہ میں, تو کیا مجلس کی ایک کامیاب سیاسی حکمت عملی نہیں ہے؟ مجلس کی کامیاب سیاسی حکمت عملی ہے کہ تلنگانہ میں بی جے پی آج بھی کمزور ہے. مودی آئیں, امت شاہ آئیں, کتنے جلسے کرتے کر لو, زیادہ کچھ ہونے والا نہیں ہے بی جے پی کا اقتدار بھی انشاءاللہ تعالی. یہ مجلس کی کامیاب سیاسی حکمت عملی ہے. آپ نے کیا کیا؟ جہاں پہ کانگریس اور بی جے پی ہے وہاں پر بی جے پی عروج پر ہے. جہاں پر کانگریس اور بی جے پی ہے وہاں پہ بی جے پی عروج پر ہے. آپ دیکھ لو 2019 کے پارلیمنٹ کا الیکشن, 185 لوک سبھا سیٹ پر صرف کانگریس اور بی جے پی کا مقابلہ ہوا. کانگریس کتنے پارلیمنٹ کی سیٹ جیتی؟ صرف 16. 185 میں سے کانگریس 16 جیتی. اور یہاں پر آ کر ان کا یہ ہیرو کہتا ہے مجلس پیسے لے رہی ہے. ارے 185 لوک سبھا سیٹس پر آپ اور بی جے پی لڑے, صرف 16 جیتے آپ. کتنے پیسے لیے تھے مودی سے بتاؤ؟ امیٹھی کی سیٹ ہار گئے. میں اب تک نہیں گیا امیٹھی, اب پورا ارادہ کر رہا ہوں, تم لڑو امیٹھی, میں پہنچوں گا انشاءاللہ تعالی, بتاؤں گا تمہارے کو. نہیں گئے تو پیٹ میں درد ہو رہا. اب جب جائیں گے کہاں کہاں درد ہوگا تم کو جب پتا چلے گا انشاءاللہ. خود ہار گئے امیٹھی کی سیٹ, اور یہاں کے مجلس پر الزام. امت شاہ آتے اور آ کر گلا پھاڑ پھاڑ کر بولتے سٹیئرنگ اویسی کے ہاتھ میں ہے. ارے میری گاڑی کا سٹیئرنگ میرے ہاتھ میں ہے, تمہاری گاڑی کس کے ہاتھ میں بتاؤ؟ تم کہاں لے کر جا رہے اس دیش کو بتاؤ؟ اس کا کوئی جواب نہ بی جے پی کے پاس ہے. مگر جہاں کہیں بھی کانگریس اور بی جے پی ہے وہاں پر نقصان آپ کا ہے. وہاں پر ماب لنچنگ ہوتی ہے, وہاں پر گائے کے نام پر پیٹا جاتا ہے, حجاب اور نقاب ایک دیش کے لیے خطرہ بن جاتا ہے, حلال گوشت خطرہ بن جاتا ہے. جب مجلس جہاں پر ہے وہاں پر کوئی مائکا لال نہیں جنا ہماری بچی کے سر پہ سے حجاب کی بات کرنے کے لیے. جہاں پر مجلس ہے وہاں پر تعلیم ہے, جہاں پر مجلس ہے وہاں پر آپ کے پاس ایک سیاسی شعور ہے, جہاں پر مجلس ہے وہاں پر آپ کے پاس اپنی سیاسی طاقت ہے, بیلنس آف پاور آپ کے پاس ہے. اور جہاں پر مجلس نہیں ہے وہاں پر سیاسی طور پر یتیم اور لاچار بنا کر استحصال کیا جاتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی لیے میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ مجلس کو مضبوط کرنا ہے. اسد الدین اویسی کی ذات کو نہیں, جماعت کو مضبوط کرنا ہے, تاکہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے, اس زمین کی غذا بنیں گے تو جماعت کو مضبوط کر کے جائیں گے. اور جماعت جب تک مضبوط رہے گی ہمارے مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے. ہم ان تمام باطل طاقتوں کے طوفانوں کا مقابلہ کر سکیں گے جب جماعت مضبوط رہے گی. جماعت کو ہم کو مضبوط کرنا ہے. ہم اور آپ چلے جائیں گے جیسا کہ آج ہاشم بھائی نہیں رہے, سید صاحب نہیں رہے, رشید صاحب نہیں رہے, مگر انہوں نے جو قربانیاں دیں آج جماعت مضبوط ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجلس کو مضبوط کریے, پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے. کانگریس پارٹی کے بھی لوگ آئیں گے, ان کو بہت شوق ہے چار مینار آ کے دیکھنے کا. یہ راج موہن کہاں ہے؟ آئے راج موہن, دیوالی رکھ کے آئے, دیکھو آپ ماشاءاللہ. ہاں بالکل کرنا, اور شکریہ آپ کا, آپ کو مبارکباد. آج آپ کا تہوار ہے, آپ جلسے میں آئے. یہ راجو سے پوچھو آپ, غوث نہیں آئے شاید, غوث دوسری جگہ مصروف ہے. تو غوث میرے کو بولے صاحب وہ امت شاہ آ رہا چار مینار کے پاس. بولا کہے گو کیا ہو رہا؟ نہیں امت شاہ آ رہا.
راجو بولے صاحب کون کی آ رہے کہاں کوئی کیا یوگی کوئی آ رہے. میں بولا بھائی صاحب کوئی بھی آنے دو, کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہاں پہ آتے دیکھ کے چلے جاتے, ٹورسٹ ہے, چار مینار کو دیکھیں گے. نہ تو انہوں ایرانی چائے پیتے امت شاہ, اگر پیتے تو پلاتے تھے ان کو بھی. دیکھو ہماری حیدرآباد کی ایرانی چائے کیسے ہے تھی, سبحان بیکری کے بسکٹ کے ساتھ یا عثمانیہ بسکٹ کے ساتھ پوری آئے. یوگی یہاں پرانے شہر میں 4 گھنٹے پھرے, 4 گھنٹے پھرے, کچھ نہیں ہوا الحمدللہ. 4 مرتبہ 4 مرتبہ کارپوریٹر, 1 مرتبہ ان کے وائف جیتے, 4 مرتبہ کارپوریٹر راج موہن ہے. ہم فرقہ پرست ہیں, تم کیا کر سکتے بتاؤ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے دمن گزارش ہے کہ مجلس کو مضبوط کریے. اور ذوالفقار صاحب تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں ان کو, جیسے تھے ابھی بھی ویسے ہی, بدلے کچھ بھی نہیں, آپ سمجھ گئے ہوں گے. مگر ان کے جسم کو دیکھ کے غلطی مت کرو آپ, ان کے جسم کو دیکھ کے ہرگز غلطی مت کرو آپ. جو دورے میں انہوں دوڑ لگا رہے ہیں, تیز تیز چل رہے, اچھے اچھے دبلے پتلے لوگاں پھچے ہو جا رہے ان کے. نہیں معلوم ذوالفقار صاحب صبح میں کیا کھا کے نکل رہے, نہیں معلوم. میں ذوالفقار صاحب کو بہت زمانے سے جانتا ہوں ذاتی طور پر, ملاقات تو مجلس کی وجہ سے ہوئی. تو الحمدللہ ذوالفقار صاحب ابھی تک نہیں بدلے. یقیناً انہیں سچ کہا, وہ جماعت کے ہمیشہ وابستہ رہے اور ہمیشہ جماعت کے لیے کام کرتے رہے. اور آج اللہ نے ان کو موقع دیا ہے حلقہ اسمبلی 4 مینار کی خدمت کرنے کا. میں امید کرتا ہوں کہ ذوالفقار صاحب کو اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی محنت کی بنا پر, دعاؤں کی بنا پر جب وہ کامیاب ہوں گے تو سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور حلقہ 4 مینار کو اور ترقیاتی کام جو بچے ہوئے ہیں اس کو کروائیں گے تاکہ ہم جماعت کو مضبوط کر سکیں. یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا. مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے, آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.